الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذی اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انسانی تاریخ میں وہ لوگ ضرب المثل ہوا کرتے ہیں جو اپنے مقصد، مشن اور کاز میں فنائیت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے ان عظیم اور مقدس ہستیوں میں سے ہیں کہ جب بھی ایسے لوگوں کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو حضرت ابوبکر، عبداللہ بن ابو قحافہ، عثمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں نمایاں اور سحر فہرست نظر آتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین رفقاء میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے ساتھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر تم غار ثور میں ہجرت کے سفر میں میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوگے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا اعلان فرمایا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں پہلے شخص تھے، پہلی ہستی تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک فرمایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے والد محترم ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، آپ کے بیٹے ایمان کی سعادت حاصل کیے ہوئے تھے، آپ کے پوتے محمد ایمان کی سعادت حاصل کیے ہوئے تھے، گویا کہ چاروں نسلیں وہ شرف صحابیت سے سرفراز تھیں۔ اسی طرح آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابیہ تھیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے آپ کی بیٹی اور آپ کے والد محترم، تو یہ بھی چاروں نسلیں یہ شرف صحابیت سے سرفراز تھیں۔ آپ نے جب ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی ساری جمع پونجی 40,000 درہم پیش کیے اور عرض کی، اللہ کے رسول یہ مال سارے کا سارا آپ کا مال ہے، جہاں چاہیں خرچ فرما دیں۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائے اسلام میں کفار کے ہاتھوں ستائے جانے والے غریب اور غلام صحابہ اکرام کو خرید کر آزاد فرمایا، اور ان عظیم صحابہ میں جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سیدتنا زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ 10 غلام ایسے تھے
جنہیں آپ نے آزاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ہر ایک کے احسانات کی مکافات کر دی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں کہ ان کے احسانات کی مکافات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور مجھے کسی کے مال نے اتنا زیادہ فائدہ نہیں دیا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ کفار مکہ کی ایذا رسانیوں سے، شرنگیزیوں سے تنگ آ کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، مکہ سے نکل پڑے۔ قبیلہ قارا کے سردار ابن الدغنہ رستے میں ملے، انہوں نے کہا ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حال احوال معلوم ہوئے تو کہنے لگے ابوبکر تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ تجھے قوم نکالا نہیں کرتی، تو خود انہیں محروم کر دیا کرتا ہے اپنی ذات سے، اور تو وہ شخص ہے کہ جو ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو مہمان نوازی کرتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے اور تنازعات میں حق کی تائید کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے سے روک دیا اور ارشاد فرمایا امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات اپنی معیت میں لے کر سفر ہجرت کو شروع فرمایا اور غار ثور میں 3 دن آپ کے ساتھ قیام فرمایا۔ اس دوران جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان دونوں حضرات کی بہت زیادہ خدمت کی، احوال مکہ کی خبر گیری کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سفر ہجرت کے دوران جو کوئی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا کہ یہ شخص کون ہے، آپ فرماتے یہ ہادی ہیں، یہ مجھے رستہ بتانے والے ہیں۔ پوچھنے والا تو یہ سمجھتا کہ رہبر ہے اور رستہ بتا رہا ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ راہ ہدایت اور خیر کی طرف مجھے بلانے والے ہیں، مجھے رہنمائی کرنے والے ہیں۔ مدینہ میں جب پہنچے تو 500 انصار نے آپ کو اہلاً و سہلاً کہا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ غزوات کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون اور انصار بننا، یہ ایک تاریخ کا بڑا حصہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ ایثار اور قربانی، اخلاص اور الہیت کی وہ مثال آپ نے قائم فرمائی جس کی نظیر پیش کرنے سے انسانیت قاصر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان، سارے کا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور آپ کی اس اخلاص کی تعریف قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوششیں اور کاوشیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابوبکر ہم میں سب سے زیادہ افضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے اور مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کی تیاری فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار غشی طاری ہوتی تھی اور نقاہت تھی، کمزوری تھی۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور 3 بار ارشاد فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں صحابہ کرام کو پڑھائیں، اور پیر کے دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، فجر کی نماز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پردہ ہٹایا اور صحابہ اکرام کو دیکھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز فجر ادا کر رہے ہیں۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اس دن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اتنی خوشی میں نے دیکھی کہ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاق رائے سے صحابہ نے آپ کا خلیفہ منتخب فرمایا، اور آپ کے کندھوں پہ امت کے سنبھالنے کی اتنی بڑی ذمہ داری آن پڑی، جس سے آپ نہ صرف احسن انداز میں عہدہ بنا ہوئے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کی ایسی بنیاد ڈالی جس کے اوپر دور فاروقی کے اندر ایک عظیم اسلامی خلافت قائم ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی وجہ سے جن فتنوں نے سر اٹھایا تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان تمام فتنوں کی سرکوبی کی، کذابین مدعیان نبوت کا قلع کما کیا، لشکر اسامہ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کے اعتماد کو بحال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اسلامی ریاست کو اپنے پاؤں پہ کھڑا فرمایا، اور آپ نے وہ اصطلاحات کی جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے ایک فلاحی ریاست قائم ہوئی اور خلافت راشدہ کی مضبوط بنیادوں پہ اساس کھڑی کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات، آپ کی خدمات، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کارنامے، ان میں سب سے نمایاں کارنامہ تدوین قرآن پاک کا ہے۔ آپ نے مختلف اطراف سے، مختلف نسخوں سے اور مختلف حفاظ صحابہ اکرام کو ان کو جمع کیا، اور قرآن پاک کے جمع کرنے کی ذمہ داری جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور قرآن پاک کی تدوین کا کام شروع کیا، جس کی تکمیل جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ صداقت اور امانت کا یہ سورج 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو اس دنیا فانی سے غروب ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حجرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں محو استراحت ہوا، اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو اپنی شان کے مطابق بلند فرمائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔